اس سے پہلے آگ کے شعلے اس کے جسم کو بسم کر دیتے۔ ولیم ٹنڈیل نے پکار کر کہا، خداوند انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دے۔ ولیم ٹنڈیل نے انتقام کی دعا نہیں کی بلکہ اس نے بصیرت کی دعا کی۔ وہ اپنے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہوئے نہیں مرا، وہ خدا کے کلام کی التجا کرتے ہوئے مر گیا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ ولیم ٹنڈیل کی کہانی یہ ایسے جنگجو کی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، بلکہ یہ ایک ایسے عالم کی کہانی ہے جس نے اپنی قلم سے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ولیم ٹنڈیل 1494 میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، عبرانی، یونانی اور لاطینی زبان میں فضیلت حاصل کی۔ ولیم ٹنڈیل کا دل ایک مقدس آرزو کے لیے جل رہا تھا کہ خدا کے کلام کو عام آدمی تک کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ اس دور کے اندر بائبل مقدس کو صرف لاطینی زبان میں پڑھا جاتا تھا اور بہت سے لوگ اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ولیم ٹنڈیل نے یہ سوچا کہ کیوں نہ خدا کے کلام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور ایک کسان جو ہل چلاتا ہے وہ بھی خدا کے کلام کو آسانی سے پڑھ سکے۔ ولیم ٹنڈیل کی یہ رویا تھی کہ کیوں نہ خدا کے کلام کو ہل چلانے والے ہاتھوں میں سونپا جائے، نہ کسی بشپ، نہ کسی عالم، بلکہ ایک عام انسان، کیونکہ انجیل کی خوشخبری اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی خفیہ رسم نہیں ہے، بلکہ گناہ گاروں کے لیے خدا کی رحمت کا کھلا اعلان ہے۔ مگر رومی حکومت نے ولیم ٹنڈیل سے اتفاق نہ کیا، کیونکہ اس دور کے اندر بائبل کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ مگر 1526 کے اندر ولیم ٹنڈیل نے بائبل مقدس کا چوری چھپے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور جلد ہی یورپ کے اندر اسمگل شدہ نئے عہد نامے کی انگلش کاپیز لوگوں میں گردش کرنا شروع ہو گئیں۔ یہ انگلش ترجمہ والی بائبل اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنی کوٹ کی جیب میں آسانی سے رکھ سکتا تھا۔ ظاہر یہ کاپیز دکھنے میں چھوٹی تھیں، مگر ان کاپیز نے سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ولیم ٹنڈیل نے صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے الہیات کا ترجمہ کیا، یعنی بائبل تھیولوجی۔ ولیم ٹنڈیل نے اس کاوش کے اندر رومن چرچ کو انوالو نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کام کرنے کے لیے ایک جماعت کا سہارا لیا، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی کلیسیا ایمانداروں کا بدن ہے۔ اس نے خیرات کرنے سے زیادہ محبت کو ترجیح دی اور ظاہری توبہ سے دل کی توبہ کو زیادہ ترجیح دی۔ ولیم ٹنڈیل نے یہ انتخاب کیا کہ رومن بشپ کے اوپر بھی ایک نگران ہونا چاہیے۔ ولیم ٹنڈیل کے انتخاب محض لسانی نہیں تھے، انتخابات نظریاتی میزائل تھے جو قرون وسطی کیتھولکزم کے قلعے پر لانچ کیے گئے تھے۔ اس وقت کے رومن کیتھولک چرچ نے ولیم ٹنڈیل کو بدعتی قرار دے دیا اور ولیم ٹنڈیل کے ایک دوست نے اسے دھوکہ دے کر پکڑوا دیا۔ ولیم ٹنڈیل کو گرفتار کر لیا گیا، 1536 میں اسے گلا گھونٹ کر جلا دیا گیا، لیکن ولیم ٹنڈیل کی موت رائے گاہ نہیں گئی۔ ولیم ٹنڈیل کی موت کے 1 سال بعد رومی سلطنت کے بادشاہ ہنری نے بائبل مقدس کو انگلش میں ترجمہ کرنے کا حکم دے دیا، اور یہاں ولیم ٹنڈیل کی دعا پوری ہوتی ہے جب اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ خداوند انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دے۔ جب کنگ ہنری نے یہ حکم دیا کہ بائبل مقدس کو انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو اس انگلش ترجمہ میں ولیم ٹنڈیل کا کیا ہوا ترجمہ شامل کیا گیا۔ آج بھی کنگ جیمز بائبل ورژن کے اندر جو 80% سے زیادہ حصہ ہے وہ ولیم ٹنڈیل کی کاوش ہے۔ ہر انگریزی بولنے والا مسیحی جو بائبل مقدس کو پڑھتا ہے ولیم ٹنڈیل کا مکروز ہے، جس نے کلام مقدس کا انگلش ترجمہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے نہیں کہ خدا کے فضل کے لیے کیا۔ ولیم ٹنڈیل نے ہمیں سکھایا کہ انجیل لاطینی زبان کے اندر چھپا ہوا کوئی راز نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی زبان میں لکھا ہوا اعلان ہے، اور یوں ولیم ٹنڈیل خدا کے خلاف باغی کے طور پر نہیں کہ خدا کے کلام کے گواہ کے طور پر مر گیا۔ ولیم ٹنڈیل کے خون نے بائبل کو خاموش نہیں کیا، بلکہ ولیم ٹنڈیل کے خون نے بائبل کو زرخیز کر دیا۔